میں اس وقت اس کام میں لگا نہیں تھا، انہوں نے آ کر مجھے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے مناظرین منگا لی ہے، اور میرے ساتھ صراط مستقیم کورس کے طلبہ جو چھٹیوں میں تھے، میں نے وہی 60-70 لڑکے لیے اور ٹرالی بھری اور ان کو جلسہ گاہ مناظرے میں لے گیا۔ مسجد کے اندر مناظرہ تھا، میں چونکہ اس موضوع پر نوارد تھا، اس موضوع پر مناظرے باضابطہ ہوئے نہیں تھے، لیکن یہ اندازہ تھا کہ ان کی گرفت کہاں سے کرنی ہے۔ تو میں نے ان لڑکوں سے ایک دن پہلے جب گفتگو طے ہوئی تو تحریر لکھ لی کہ 4 مسائل پر مناظرہ ہوگا۔ نمبر 1 ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، نمبر 2 امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں، نمبر 3 جب امام والضالین کہے تو امام اونچی آواز سے آمین اونچی آواز سے کہنی ہے یا آہستہ، اور نمبر 4 جب رکوع جائیں اور اٹھیں تو رفع الیدین کرنا ہے یا رفع الیدین نہیں کرنا۔ ان 4 مسائل پہ گفتگو لکھ لیا۔ جب میدان مناظرہ مسجد میں پہنچے تو ایک طرف ہمارے مناظر بیٹھے ہیں اور ایک طرف غیر مقلدین کے بیٹھے ہیں۔ اب غیر مقلد مناظر اٹھا، اس نے اٹھتے ہی بات شروع کر دی کہ دیکھو بھائی آج اس بات پر بات ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ ہم دلائل سے ثابت کریں کہ رفع الیدین کرتے تھے، اور ہمارے انفی بھائی ثابت کریں کہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، نہ میں مناظرے کا صدر، نہ مناظرے کا معاون، اور نہ میں ثالث، میں تو کچھ بھی نہیں کروانے والوں میں سے تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بھی مناظرہ میں نے رکھوایا ہے، انہوں نے نہیں رکھوایا، اس لیے میں جانتا ہوں کہ مسائل کون سے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ کون سا ہے۔ وہ تو تیاری کو رفع الیدین پہ کر آئے تھے نا، انہوں نے کتابیں اس کی سیٹنگ کی تھی۔ میں نے کہا ہم نے 4 مسائل پہ مناظرہ کروانا ہے، اور عوام کو متوجہ کر کے میں نے بات سمجھائی۔ میں نے کہا دیکھیں ہم نماز پڑھنے لگے ہیں یا نماز ہم نے شروع کر دی ہے، 4 مسئلے میں بتاتا ہوں، ترتیب آپ بتائیں۔ اب ہمارے مسئلے 4 ہیں، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، نمبر 2 امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں، نمبر 3 امام کے والضالین کے بعد آمین اونچا کہنا ہے یا آہستہ، اور نمبر 4 رکوع جائیں تو رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس تحریر موجود ہے، ان 4 مسائل پہ مناظرہ ہونا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس مسئلے پر اس نے بات شروع کی ہے، اس کا نمبر 4 ہے یا نمبر 1 ہے؟ میں نے عوام سے پوچھا اس کا نمبر 4 ہے یا 1 ہے؟ لوگوں نے کہا جی 4 ہے۔ میں نے کہا پہلے تو ہم کھڑے ہوں گے کہ ہاتھ کہاں باندھنے، اس کے بعد فاتحہ شروع ہوگی، اس کے بعد آمین ہوگی، اور اس کے بعد رفع الیدین۔ جب رکوع میں جائیں گے تو رفع الیدین کا مسئلہ چھیڑے گا نا۔ ابھی تو ہم کھڑے ہیں، مولوی صاحب ہمیں رکوع میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابھی قیام والے مسئلے کر لیں پھر رکوع والے مسئلے کریں گے، یہ کہتے ہیں قیام والے چھوڑیں پہلے رکوع میں چلیں۔ تو لوگوں نے کہا بات تو مولانا صاحب کی ٹھیک ہے، پہلے یہ بات کریں، آپ نے 4تھا مسئلہ پہلے کیوں شروع کر دیا ہے؟ میں نے کہا چونکہ اس کے پاس پہلے 3 پر دلائل نہیں ہیں، اس لیے اس نے 4تھا مسئلہ چھیڑ دیا، کیونکہ میں تو اشتعال میں اس کو لانا تھا نا تاکہ وہ یہ ہاتھ والا مسئلہ شروع کرے۔ غیر مقلدین کے ان 4 مسائل میں سے کمزور ترین مسئلہ ان کا سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے، یہ سب سے کمزور مسئلہ ان کا دلائل کے اعتبار سے، اس لیے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے آپ نے آج تک سینے پر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر مسئلے پر کبھی مناظرہ نہیں سنا ہوگا، میرا اپنا خیال ہے کبھی آپ نے اس موضوع پر مناظرہ نہیں سنا ہوگا، اور کبھی کسی غیر مقلد نے اس مسئلے پر چیلنج بھی نہیں کیا ہوگا، نہ آپ نے چیلنج سنا ہوگا نہ آپ نے مناظرہ سنا ہوگا۔ کیوں؟ یہ ان کا کمزور ترین مسئلہ ہے۔ ہماری ایک خامی ہے اور ہمیں اپنی خامی دور کرنی چاہیے کہ ہم بیٹھ کے مشورہ نہیں کرتے کہ جس فرقے سے ہمارا تعلق ہے اس فرقے کا کمزور مسئلہ کون سا ہے، مضبوط کون سا ہے، اس کے مسئلے پر دلائل اس کے پاس کس مسئلے پر ہے، کس مسئلے پہ نہیں ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ جب چیلنج دے تو کس مسئلے پر دینا ہے اور کیسے دینا ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ اور مخالف باقاعدہ بیٹھ کے مشورے کرتا ہے کہ چیلنج کیا دینا ہے اور کس مسئلے پہ دینا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسائل کو توجہ اور سنجیدگی سے لیا جائے اور اس کو محض وقتی بات سمجھ کے اس کو مسترد نہ کیا جائے۔ کل مجھے ایک ضلع سے فون آیا اور ایک مفتی صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں غلہ منڈی میں غیر مقلدین نے استحکام پاکستان کانفرنس رکھی ہے، علماء کہہ رہے ہیں کہ مولانا الیاس گمن صاحب سے مشورہ کرو اب ہم کیا کریں۔
میں نے کہا میں نے آپ سے 4 سال پہلے کہا تھا اور آپ نے 4 سال بعد فون کیے۔ میں نے 4 سال پہلے کہا تھا اسی غلہ منڈی میں آتا ہوں اور آپ اپنے چونکہ ضلع نہیں ہے تحصیل ہے، آپ اپنی تحصیل کی شہر کے مسجدوں کا ایک جگہ جمعہ رکھیں، ایک جگہ آپ اجتماعی جمعہ رکھیں اور مجھے بولنے کا موقع دیں، سارے تاجر ایک جگہ اکٹھا کریں، میں ان تاجروں میں بات کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے شہر سے جماعت الدعوہ کا بستر اور وہ بستر یہ بوریا گول کیسے ہوتا ہے، مجھے آپ موقع دیں۔ میں کہتا تھا آپ مانتے نہیں تھے، اب وہ جلسہ لے کر آ گئے، اب مجھے کہتے ہیں جی مولانا صاحب سے مشورہ کریں۔ میرا مشورہ اب بھی یہ ہے کہ آپ سرگودا مرکز میرے پاس آئیں اور بیٹھ کر میری بات سنیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اپنے ضلع میں کام کیسے کرنا ہے۔ ہنگامی طور پہ جلسہ کرنا ہے جو پاکستان میں خطباء کی کمی بھی نہیں ہے اور مناظرین کی کمی بھی نہیں ہے۔ آپ کسی خطیب کو بلا لیں، کسی مناظر کو بلا لیں، ہم اپنی طے شدہ ترتیب سے چلیں گے، ہم ہنگامی طور پہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پر بسا اوقات مجھے بدنامیاں بھی مول لینا پڑتی ہے، الزامات بھی مجھے سہنا پڑتے ہیں، میں سارا کچھ سہ لیتا ہوں لیکن اپنی طے شدہ ترتیب سے کام کو بدلتا نہیں ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اب وہ غیر مقلد مناظر کھڑا ہوا تو اس نے کہا جی ان کے پاس رفع الیدین کے دلائل نہیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے بات کرنی چاہیے اور اس مسئلے پر بات کرو۔ میں پھر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ جب مناظرہ شروع ہوگا تو پھر پتہ چلے گا نا کہ دلائل ہمارے پاس نہیں ہے، دلائل آپ کے پاس نہیں۔ ابھی تو ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ مناظرہ کرنا کس مسئلے پر ہے، پہلے مسئلہ تو طے کریں، اور تو نے پہلے ہی ہمارے اوپر ٹھونک دیا فتویٰ کہ ان کے پاس دلائل موجود نہیں ہیں۔ تو علم الغیب تھوڑی جانتا ہے کہ ہمارے پاس دلائل ہیں یا دلائل موجود نہیں ہیں، لیکن بات ترتیب سے ہوگی۔ میں نے عوام کو پھر قائل کر لیا، لوگ پھر ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ جس لڑکے نے مناظرہ رکھا تھا میں نے اس کو بلا لیا، میں نے کہا تو بتا کن مسائل پہ مناظرہ ہے؟ اس نے کہا جی 4 پہ۔ میں نے کہا وہ بھی کہتا ہے 4 پہ، میں بھی کہتا ہوں 4 پہ، ادھر ہمارے مناظر ہیں ادھر ان کے مناظر ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ کرنا ہے یا بغیر ترتیب کے کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں پہلے مسئلے پہ، پھر دوسرے مسئلے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ۔ اس نے چھلانگ لگا کر کہا نہیں جی پہلے چوتھے پہ۔ تو ترتیب کے ساتھ چلیں، یہ آپ کہہ دیں بھی ہم پہلے 3 پر ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں یا دلائل تو ہے ہم تیاری نہیں کر سکے، ہماری آپ سے لڑائی تھوڑی ہے۔ آپ کہہ دو بھی پہلے 3 مسئلوں پر ہماری نہیں تیاری، آج چوتھے پر کر لو اور باقی 3 پر بعد میں کریں گے، ہم کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بات ترتیب سے ہوگی، بات ترتیب سے ہوگی۔ اب ایک اور میں غیر مقلد کھڑا ہوا تو مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب مناظرہ آپ نے کرنا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ دلچسپی اتنی کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے مناظرہ کروانا ہے، کروانے والے کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، کرنے والے کی کم ہوتی ہے۔ تو میں نے کروانا ہے، میرے علاقے کا مسئلہ، مجھے دلچسپی تو لینی پڑے گی نا۔ تو پھر ہمارے مناظر بیٹھ کے نا تماشا بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اس نے نا سین کو پکڑ لیا۔ تو پھر ہمارے وہ غیر مقلد مناظر کہنے لگے کہ آپ مناظر ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ صدر مناظر ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ معاون مناظر ہیں؟ کہتا نہیں۔ تو کہتا ہے پھر آپ کا مناظر کھڑا ہونا وہ بات کرے، آپ بات کیوں کرتے ہیں؟ اچھا اللہ کی شان یہ جب میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ہمارے 4 عنوان ہیں اور غیر مقلد چوتھا عنوان چھیڑا ہے، تو پہلے عنوان پہ ان کے بعد دلائل نہیں ہے یا دلائل کی تیاری نہیں ہے۔ اس وقت غیر مقلد مناظر کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا یہ تو جب مناظرہ ہوگا نا تو پھر پتہ چلے گا ہمارے پاس دلائل ہیں یا نہیں اور ہماری تیاری ہے کہ نہیں، جب شروع ہوگا تو پھر آپ کو سمجھ آئی۔ اب میں نے اسی جملے کو پکڑ لیا، میں نے کہا مولانا ابھی آپ پہلے فرما چکے ہیں، ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، مناظرہ شروع ہوگا نا تو پھر پتہ چلے گا دلائل ہیں یا نہیں، تو جب مناظرہ شروع ہوگا تو مناظر بات کریں گے نا، ابھی تو مناظرہ شروع نہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ جب تک مناظرہ نہیں شروع ہوتا میں بات کروں گا، جب شروع ہوگا تو پھر مناظر بات شروع کر دیں گے۔ اس قدر وہ ہیچ ہوئے نا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بالآخر ہم ان کو اسی مسئلے پر لے آئے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ثابت کریں۔ اب انہوں نے دھوکہ کیا دیا، انہوں نے لکھ دیا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ بھی دھوکہ دیا، سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ دھوکہ دیا۔ آپ کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ ثابت ہونا اور ہوتا ہے اور سنت ہونا اور ہوتا ہے۔ اس پر میں نے عوام کو مثالیں دے کر بات سمجھانی شروع کر دی۔ جب آپ کا کبھی گفتگو کرنی پڑ جائے نا، ہمارے لوگ دوران گفتگو مولوی کو دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں دوران گفتگو سامنے مولوی کو نہ دیکھا کریں، دوران گفتگو عوام کو دیکھا کریں۔ اس پر وہ مولوی کتنا پریشان ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔
کیوں؟ مناظرے سے مقصود تو عوام کو سمجھانا ہے نا، آپ عوام کو قائل کر لیں اور اس سے عوام چھین لیں، یہ ہے آپ کی کامیابی۔ ہمارے ساتھ یہ نہیں دیکھتے عوام کیا چاہتی ہے، وہ دیکھتے ہیں مولوی کیا چاہتا ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ اس لیے دوران گفتگو آپ عوام پر توجہ دیا کریں اور عوام سے تائید کریں، میں نے بات ٹھیک کی ہے، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، ان کو متوجہ کریں۔ اس نے پھر سٹ پٹانا ہے، آپ مجھے مخاطب کریں نا، مجھ سے پوچھیں نا، ان سے کیوں پوچھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بات ان کو سمجھانی ہے، تجھے تو سمجھانی نہیں ہے، تو جن کو سمجھانی ہے ان سے پوچھیں گے نا۔ میں اس لیے گفتگو کا طریقہ بتا رہا ہوں بار بار کہ آپ نے بات کرنی کیسے ہے۔ تو غیر مقلد کہتے ہیں 4 مسئلے مسلک اہل حدیث کے پھول ہیں، اور ان پھولوں کی خوشبو سے مسلک معطر ہوتا ہے اور اس کی خوشبو سے مسلک دنیا میں پھیلتا ہے۔ تو پہلے پھول پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ پہلا پھول ہے کیا۔ آپ پہلے بات سمجھ لیں کہ اس مسئلے پر غیر مقلدین کا مسلک